کریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ، اور آج ہمیں ہمارے پروگرام میں کینیڈا سے جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر حامد باشانی، جو کہ سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور جرنلسٹ ہیں۔ بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ تھینک یو جی، آپ کا شکریہ۔ سر، ہمارے پاس آج 2 ٹاپکس ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کو ہم کور کر سکیں۔ ایک آنے والی ایک سمٹ ہے، اور ایک جو پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک اور جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے۔ سر، ہوا کچھ یوں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو پریزیڈنٹ عارف الوی ہیں، انہوں نے اب یہ انکشاف کیا کل کے روز اچانک، انہوں نے کہا کہ جو آرمی ایکٹ امینڈمنٹ کا بل تھا اس کے اوپر انہوں نے سگنیچر نہیں کیے، لیکن اس کے بعد وہ پاس ہو گیا، ان کو پتا چلا۔ تو یا تو اب جھگڑا یہ ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ کے سگنیچر کے بغیر کہیں پر کوئی بل پاس ہو سکتا ہے، اور یا تو کسی نے ان کے سگنیچر کیے، اور یا پھر یہ کہ ان کے سگنیچر کے بغیر ہی پاس ہو گیا۔ تو سر، میں دیکھ رہی تھی 2 خبریں تھیں، یعنی ایک ساتھ مجھے نظر آئی۔ ایک تو یہ، اور سر اس میں جو آپ سمجھتے ہیں قانونی پہلو، جو بھی آپ اس کے بعد بات کرنا چاہیں، سر پلیز اوور ٹو یو۔ نہیں، اس میں لیگل والی کوئی بات نہیں ہے جی، یہ بڑا سمپل قسم کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے آئین میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی بلوں کو لے کے تو جو اختیارات ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، وہ بالکل واضح ہیں۔ اور اس حوالے سے آل دو کہ ہماری اوپینین کبھی بھی پرو گورنمنٹ نہیں ہوتی، یا گورنمنٹ کی ہم سٹیٹمنٹ کو کبھی آن نہیں کرتے، لیکن اس معاملے میں ہمیں آن کرنا پڑتا ہے کہ جو منسٹری آف جو ان کی اطلاعات ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کو، جو انفارمیشن منسٹری ہے، اس نے جو اس کی وضاحت جاری کی ہے وہ مور دین سفیشینٹ ہے۔ اس کے لیے کسی طرح کے کوئی قانون دانوں کی بحث کرانے کی ضرورت نہیں، چونکہ ہر آدمی آئین اٹھا کے پڑھ سکتا ہے۔ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک بل بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ کو، پریزیڈنٹ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں ادر دین جو کہ باقاعدہ وہاں پہ پرسکرائبڈ ہیں، تو وہ بل جو ہے وہ ود ان 10 days، یا تو پریزیڈنٹ کو اگر اس پہ اتفاق ہے اور وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ ایوری تھنگ از گڈ، تو وہ اس پہ سائن کر کے واپس بھیج دیتا ہے، جو کہ قانون بن جاتا ہے۔ ایک اختیار ہے کہ اگر اس کو اتفاق ہے، ایگری کرتا ہے بل کے کنٹینٹ سے، یا کوئی اعتراض نہیں ہے، اتفاق بھی نہیں ہے لیکن اعتراض نہیں ہے، تو وہ اس کو سائن کر کے واپس بھیج دے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی اعتراض ہے، یا جس کے لیے لفظ آئین میں ریزرویشنز استعمال ہوتی ہیں، تحفظات ہیں اس کے، کوئی یعنی اعتراضات ہیں، کوئی اس پہ وہ کلیئر نہیں ہے، تو وہ پھر اس پہ وہ نوٹ لکھتا ہے کہ میں نے یہ بل پڑھا ہے اور اس میں یہ فالوئنگ تھنگز جو ہیں، I do not agree with the following things، یا I agree but this thing، جو بھی وہ اپنے کومنٹس دے کے تو وہ اس کو واپس بھیج دیتے۔ اس کے پاس 2 اختیارات ہیں، تیسری کوئی اختیار ہے ہی نہیں آئین میں۔ 2 اختیارات، ایک تو آپ پڑھ کے اس سے ایگری کریں، اگر ایگری کرتے ہیں زبردستی کوئی نہیں، سائن کر کے واپس بھیج دیں، بل قانون بن جائے گا۔ دوسرا آپ ڈس ایگری کریں، وہ لکھ کے اپنا ڈس ایگریمنٹ سائن کر کے واپس بھیج دیں، تو وہ پھر پارلیمنٹ اس کو آگے لے گی کہ بھائی اب صدر صاحب نے اعتراض کر دیا تو اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں دوبارہ، وہ ٹھیک کر کے پھر بھیجیں گے۔ تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن جو صدر کے اختیار میں ہے، لیکن آئین میں آپشن ہے کہ اگر صدر جو ہے وہ ایگری بھی نہیں کرتا، ڈس ایگری بھی نہیں کرتا، لے کے بل بیٹھ جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو دنیا کے باقی قوانین میں، آئینوں میں نہیں ہے، لیکن پاکستان چونکہ پولیٹیکلی ہمیشہ ایک بگ میس کریٹ ہوتی رہی ہے پاکستان میں، شخصیات کے درمیان تصادم یا ڈس ایگریمنٹ میں آئین کو اٹھا کے ایسے پھینک دیا جاتا ہے جیسے کاغذ کا ٹکڑا ہے، تو اس لیے اس میں انہوں نے یہ گنجائش رکھی کہ اگر 10 دن گزر جائیں، صدر کچھ بھی نہ کرے، پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ جو بل ہے وہ خود بخود قانون بن جائے گا، اور اس کا نوٹیفیکیشن گیزٹ میں آ جائے گا کہ بھائی جو ہے یہ قانون بن گیا۔ چونکہ صدر نے دونوں اختیارات میں سے کوئی بھی استعمال نہیں کیا، تیسرا اس کے پاس اس کے اگلے والا کوئی اختیار نہیں کہ وہ ملازمین کو یہ کہے کہ جی آپ بل بغیر دستخطوں کے واپس بھیج دیں۔ دیٹس انکانسٹیٹیوشنل، چونکہ کانسٹیٹیوشن میں ایسا کوئی اختیار ہے ہی نہیں جو صدر اس وقت کہہ رہا ہے۔ تو یا پھر یہ کہ میں نے اپنے ملازمین کو سے پوچھا کہ انہوں نے بل بھیج دیا، تو انہوں نے کہا کہ بھیج دیا ہے، جو کہ انہوں نے نہیں بھیجا،
دیکھیں یہ ہر آفس کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں ایک چھوٹا سا اپنا آفس چلاتا ہوں, تو اس آفس میں کیا ہو رہا ہے, کس کلائنٹ کی کیا اپلیکیشن آئی ہے, کس کا کیس آیا, اس پہ کیا پروسیڈنگ ہوئی, وہ کس مرحلے پہ ہے, اس کو وائنڈ اپ کیا ہونا ہے, یہ میرے ملازمین کی ذمہ داری نہیں. آلدو کہ میرے جو کولیگز ہیں یا جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ ہر چیز فل رسپانسبلٹی کر رہے ہیں, کرتے ہیں, لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس پہ نظر رکھوں. اب صدر جو ہے وہ صرف تنخواہ گننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا, اس نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے نا کتنے بل آتے ہیں. کوئی ہزاروں کی تعداد میں تو نہیں آتے نا, انڈر 100 ہی ہوتے ہیں. اور اس کیس میں ٹوٹل گزشتہ جو کچھ عرصے سے 52 بلز آئے ہیں, تو ان کو پتہ ہے ایک سچویشن ہے چل رہی ہے جو بہت ان ایزی قسم کی, کنٹراڈکٹوری قسم کی سچویشن ہے بٹوین دی انسٹیٹیوشنز. تو یہ بل آیا ہے جس پہ وی اسٹرانگلی ڈس ایگری, تو اس بل کو اس پہ ان کی کوئی پریس ریلیز, کوئی پروٹیسٹ, کوئی پریس کانفرنس, کوئی پرائیویٹ بات, نتھنگ. اب یہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا, یہ جس کو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں گدر کھیڑ. آپ نے سنا ہے پنجابی کا یہ لفظ گدر کھیڑ؟ نہیں. گدر جو ہے نا وہ ٹیپیکل پنجابی جو ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں لڑکوں کو گدرے. جو پنجابی زیادہ تر جو ہماری پہاڑی پنچھی زبان ہے جہاں سے میں ہوں, تو کشمیری. ہاں جی, نہیں کشمیری نہیں, یہ الگ لینگویج ہے پنچھی پہاڑی. اس میں جو ہے وہ گدر لڑکے کو کہتے ہیں. تو کھیڑ کا مطلب کھیل رہے ہیں, پلے, کہ جی جیسے بچے کھیل رہے ہیں. یہ انہوں نے پاکستان کے یہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشن جن کے آگے اتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں اور عوام کا خون چوس چوس کے تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہوئی ہیں. پہلے آپ پریزیڈنٹ ہاؤس پہ دیکھیں, اس کا گریس دیکھیں, اس کا سٹرکچر دیکھیں, اور اس کے اندر بندہ کیا بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں. تو یہ حالت ہے پاکستان کی کہ انسٹیٹیوشنز کو آپ لوگوں نے ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیمالش کر دیا, چونکہ وہاں پہ ایسے لوگ لے جا کے بٹھا دیے گئے جو وہاں بیٹھنا تو دور کی بات ہے, وہ کہیں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں تھے. کسی بھی اپنی جو ان کے ایٹیکیٹس ہیں, جو طریقہ ہے, یہ جو تیسرا طریقہ اس نے اختیار کیا, اس کو کہتے ہیں چالاکی, بددیانتی, ایک ٹرک کرنا کسی کو, جھوٹ, فراڈ, اس طرح کے زمروں میں آتا ہے. لیکن دس از یہ جو بنیادی طور پہ جو ہے ان بیکمنگ آف اے پریزیڈنٹ, کہ ایک پریزیڈنٹ کی شان کے اس عہدے کے خلاف ہے کہ آپ کو آئین جب پورا اختیار دیتا ہے ہر طرح کا, ایگری ڈس ایگری, تو پھر یہ کہاں سے نکال کے لے آئے آپ؟ اچھا بیشر صاحب, آپ نے جو بات کی وہ قانونی لحاظ سے آپ نے بالکل پرفیکٹ بات کی ہے, جو ہے یہ ایسے ہی. اچھا اس میں دو رائے آ رہی ہے, میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو بل ہے وہ اگر پریزیڈنٹ نے بھیج دیا, اس کے بعد پارلیمنٹ ان کے پاس واپس جب بھیجے گی تو دوسری مرتبہ, تو پھر اس کے اوپر وہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کو بہرحال وہ اگر پھر بھی واپس بھیج دیتے تو پارلیمنٹ کو پاس کرنا پڑے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سر یہاں پہ تو پارلیمنٹ ڈیزالو ہو گئی نا, تو جو ان کا واپس بھیجنا ہے وہ تو ہوا نہیں. تو اگر اب ڈیزالو ہو گئی تو اس کو دوبارہ سے وہ کرنا ضروری ہے. وہ اسی وقت ہو سکے گا کہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی, کیونکہ اس میں جو میں دیکھ رہی تھی سر, ان کرنٹ سینیریو پریزیڈنٹ سینڈنگ دی بل بیک ٹو پارلیمنٹ واز ویری significant. Here is why National Assembly has been dissolved and there is no working parliament right now to pass the bills again and send to president for his assent. یہ بھی تو ہے نا. اچھا سر, اس میں جس طرح بیرسٹر وہ ہیں جو سیف ہے, انہوں نے یہ کہا کہ قانون سازی کے لیے صدر مملکت کی منظوری ضروری ہے, لیکن صدر آرٹیکل 75(1) کے تحت بل کو منظور کیے بغیر واپس بھیج سکتے ہیں, اور بل واپس بھیجتے وقت کسی تحریری تبصرے یا رائے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آرٹیکل 75(1) کے تحت صرف پیغام دینا ہوگا کہ بل واپس کیا جا رہا ہے, اور بل مقررہ مدت کے بعد خود بخود قانون نہیں بن سکتا. سر ان دونوں چیزوں کے بارے میں پلیز فرمائیے, آپ کی کیا رائے؟ نہیں, اسی کی میں نے وضاحت کی جی, کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو دونوں اختیارات ہیں کہ ایک تو چلیں آپ اتفاق کرتے ہیں اس کو تو چھوڑیں, جو دوسرا ہے جب آپ اتفاق نہیں کرتے تو آپ بل جو ہے وہ واپس کیسے بھیج سکتے ہیں؟ یہ کہ مطلب آپ قانون تو بہت بڑا, آئین تو بڑے بڑے آئین ساز لوگ بناتے ہیں, قانون دان بناتے ہیں, لیکن ذرا کامن سینس آپ یوز کریں کہ آپ اس کو واپس بغیر کچھ کہے کیسے بھیجیں گے. اس کا آپ واپس بھیجیں گے تو کیا مطلب لیا جائے گا؟ یعنی کیوں واپس بھیجیں گے؟ آپ کو زبان نہیں, آپ کے ہاتھ میں قلم نہیں, آپ کے
اوپر کو پابندی ہے، آپ جیل میں ہیں. مطلب یہ کیا توک بنتی ہے کہ جی آپ جی کچھ لکھنے کی پابندی نہیں، بالکل پابندی ہے. چونکہ آپ بل سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو پارلیمنٹ ہیز رائٹ ٹو نو واٹ یو آر ڈس ایگرنگ ود. تو وہ تو اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے جی. بل واپس آ گیا، اب پارلیمنٹ بیٹھ کے سر پکڑ کے گیس کرے 6 مہینے کہ بھائی صدر صاحب کو کون سی بات اس میں پسند آئی یا نہیں آئی. یہ کون سا قانون دان ہے جو اس طرح کا ترجمہ کرے گا؟ یہ آئین کی منشا کے خلاف ہے. آئین کا مطلب ہے فیسیلیٹیٹ کرنا مختلف اداروں کے درمیان. تو کمیونیکیشن از اے مسٹ کہ آپ کو بل پسند نہیں آیا تو آپ لکھیں کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں آئی اور ہم واپس کر رہے ہیں، یا آپ اس کی آرگومنٹ بھی نہ دیں کہ ہمیں کیوں نہیں پسند آئی. یہ کوئی بحث نہیں ہے. ممکن ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن آپ اس کو کومنٹس کے بغیر واپس نہیں کر سکتے. اور اگر آپ 10 دن بعد کرتے ہیں تو پھر بحث یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ وہاں موجود ہے یا نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ قانون کے آئین کے اندر جو ایک میکانزم ہے اس کے مطابق وہ خود بخود قانون بن گیا. اب آگے پارلیمنٹ ہے یا نہیں ہے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کیس میں تو وہ خود بخود قانون بن گیا نا. تو اس کا پارلیمنٹ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پارلیمنٹ کے ہونے یا نہ ہونے سے تب تعلق ہو کہ وہ سبجیکٹ ٹو دا ریٹیفیکیشن آف پارلیمنٹ ہو کہ جی 10 دن کے بعد اگر پریزیڈنٹ بل واپس نہیں بھیجتا تو وہ خود بخود قانون بن جائے گا، لیکن اس میں پھر پارلیمنٹ کی منظوری ضروری ہوگی. اس میں جو لفظ خود بخود ہے اس پہ ذرا غور کریں کہ 10 دن بعد خود بخود یعنی آٹومیٹکلی اس کو پھر فردر کسی منظوری کی ضرورت نہیں. پارلیمنٹ ان پلیس ہے یا نہیں، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. بنیادی طور پہ یہ ایک چالاکی کی جا رہی ہے جی. بیسیکلی جو ایک ڈسگریسفل قسم کا ایٹیچیوڈ ہے پاکستان میں، جو اداروں کی جو بھی رہی سہی کثر تھی، جو عزت تھی، اس کو جس طریقے سے پامال کیا گیا ہے، یہ اس پروسیس کا ایک حصہ ہے. اب اس میں آپ کوئی آرگومنٹ دیں اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک، چلیے سر دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتے آگے چلتے. اس میں بھرپور طریقے سے ہر کوئی حصہ لے رہے ہیں، اپنی دونوں طرف کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. لیکن قانون کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کی گمن گھیریاں ایسی ہوتی ہیں صرف قانون دان ہی جان سکتے ہیں، باقی سب لوگ ایسے جو اس کو اس طرح وہ نہیں کر سکتے. اچھا بیرسٹر صاحب، ذرا دوسرے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں. سر وہ برکس ایک سمٹ جو کہ اب ہو رہی ہے، اس میں 2 باتیں ہم نے ہوئی. ایک تو یہ ہوئی کہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے ابراہیم رئیسی صاحب سے، اور اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جو برکس ایکسپینشن ہے اس میں ہمارا سب سے پہلے نام ہے، ہم چاہتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو چابہار ہے اس کو ایکٹیو دوبارہ سے کیا جائے، اس کے لیے اور مزید بجٹ بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے مختص کر دیا ہوا ہے انڈیا نے. تو اس کے اوپر سر یہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اسی کے ساتھ اسی میں شامل ایک اور نقطہ یہ ہے کہ چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہے ان سے بھی انڈیا کے پرائم منسٹر کی ملاقات ہونے کی توقع کی جا رہی. تو پہلے تو آپ سر یہ بتائیے کہ ایران اور انڈیا کی جو بات ہوئی ہے تو برکس میں اب اس حوالے سے ہمیں کیا ڈیولپمنٹ نظر آ سکتی ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ڈیولپمنٹ بڑی کلیئر ہے کہ یہ صرف ایران کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں جو رپورٹیں آ رہی ہیں اس کے مطابق تقریباً 70 کنٹریز ایسی ہیں جو کہ برک میں شامل ہونا چاہتی ہیں، اور جس کا آلریڈی انہوں نے یا تو اپلیکیشن سبمٹ کی ہے یا اس طرح لیڈرشپ ٹو لیڈرشپ جو ہے انہوں نے رابطہ کر کے تو اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ایران از ون آف دم. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے خیال میں واحد ملک اس وقت جو پہلے ہم لفظ تیسری دنیا کا ملک کہتے تھے، اب ہم تیسری دنیا نہیں کہتے بلکہ ہم زیادہ تر اس کو گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں. تو گلوبل ساؤتھ کا واحد ملک جو اس میں رہ گیا ہے جس نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی وہ پاکستان ہے. اور دس از ویری انٹرسٹنگ، اور یہ جو ہے ڈیپلی کنسرننگ ہونا چاہیے فار دا پیپل آف پاکستان کے لیے کہ ان کے جو حکمران طبقات یا رولنگ ایلیٹ ہے وہ کس دنیا میں رہتے ہیں اور کس طرح کی پالیسیوں کا شکار ہیں اور دنیا کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ گلوبل ساؤتھ کا واحد ملک جو کہ 70 کنٹریز جنہوں نے اپنی انٹرسٹ شو کیا آئدر ان رائٹنگ اور وربلی، وہ ساری کی ساری گلوبل ساؤتھ کی 7 کنٹریز ہیں. یہ کون سی کنٹریز ہیں؟
جن کو ہم پہلے انڈر ڈیولپ یا ڈیولپنگ یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے تھے. اب ہم کیوں نہیں کہتے؟ چونکہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد 90s کے بعد یہ کلاسیفیکیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو گئی. اب بھی کچھ ہماری طرح کے پرانے سوچ رکھنے والے لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں، لیکن جو ماڈرن اس کے اندر اپروچ ہے وہ اس کو گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں. اس میں زیادہ تر افریقہ، ایشیا اور لاطن امریکہ کی وہ کنٹریز شامل ہیں جو کہ ابھی ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور وہ جو ہے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان سے بہت پیچھے ہیں اپنے اپنے انداز میں. جیسے لاطن امریکہ جو ہے وہ نارتھ امریکہ سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. ساؤتھ جو نارتھ امریکہ کا ساؤتھ ہے اس میں اب میکسیکو سے لے کے ارجنٹینو سے لے کے یہ جتنی کنٹریز ہیں کولمبیا تک، ان کو اب گن کے دیکھ لیں تو ظاہر ہے پاورٹی ہے، ان ایکوالٹی ہے، جو ویلتھ کا گیپ ہے، بہت سارے مسائل ہیں. بالکل اسی طرح جو ہے وہ ایشیا کے اندر بھی ہے، اور ایشیا کے اندر سب سے زیادہ جنوبی ایشیا میں ہے. اور جنوبی ایشیا میں ٹاپ آف دا جو لسٹ جو ملک اس سارے معاملے میں سامنے آتا ہے مثال کے طور پہ وہ پاکستان ہے، اور وہ پورے اس قصے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ کوئی بریک بھی ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے جو گلوبل ساؤتھ ہوا تھا وہ بھی جو ہے اس سے کا ایگزیکٹلی یہی رویہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انڈیا کا رول جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول تھا، انڈیا آگے آگے تھا. اب ظاہر ہے بریک میں بھی انڈیا آگے آگے ہوگا، چونکہ جس حساب سے یہ کلاسیفیکیشن ہے، جس طرح یہ برازیل، انڈیا، چائنا اور روس کا یہ جو ملک اس میں شامل ہیں، تو ظاہر ہے اس میں انڈیا ایک بڑی پرسنالٹی ہے، انٹرنیشنل پرسنالٹی کے طور پہ جو ہے وہ اس میں موجود ہے، تو وہ آگے آگے ہوگا. اور جن ملکوں نے شامل ہونا ہے وہ انڈیا سے بھی بات کریں گے، کوئی رشیا سے کرے گا، کوئی چائنا سے کرے گا، اپنے اپنے جو ہے حساب سے جہاں پہ وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں. جس طرح کہ ایران نے انڈیا کو اپروچ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس پہ ظاہر ہے کوئی کہنے سے شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی تک جو بریک کا اپنا آئین اور قانون ہے، جو ان کا اپنا جو میکانزم ہے، اس کے اندر ابھی انہوں نے تبدیلی کرنی ہوگی اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نئی کنٹریز کو شامل کریں گے، جو وہ ڈیفینیٹلی کریں گے. اب کیوں کریں گے؟ یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے ہم لوگوں کے لیے، یعنی جو تیسری دنیا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، جو گلوبل ساؤتھ کے لوگ ہیں ان کے لیے، کہ دیکھیں G7 کیوں اتنا مشہور تھا، جو اب بڑھتے بڑھتے G20 ہو گیا، کہ وہ دنیا کی دولت کے ایک بڑے حصے کو کنٹرول کرتا تھا. اب جب وہ G20 ہو گیا تو وہ دنیا کی دولت کے ایک بڑے حصے کو، ریسورسز کو، پاپولیشن کے ایک بڑے حصے کو، قوت خرید کو، ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا کو انفلوئنس کرتا ہے. دنیا میں جو بھی اکنامک پولیٹیکل چینجز لائی جا سکتی ہیں وہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی، خواہ وہ انوائرمنٹل ایشوز پہ ہوں، وہ لوگوں کی جو ہے وہ غربت اور بدحالی پہ بات ہو رہی ہو، یا ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بات ہو رہی ہو نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان، کوئی بڑا ایشو ہے تو ان کی مرضی بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس میں اور بریک میں کیا فرق ہے؟ بریک جو ہے وہ اب آبادی کے لحاظ سے اور ریسورسز کے لحاظ سے اس سے زیادہ پاورفل ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں روس سے لے کے چین تک، چین سے لے کے برازیل تک جو پاپولیشن ہے وہ دنیا کا ٹوٹل کا کتنا پرسنٹ بنتی ہے. ان کے کنٹرول میں جو ریسورسز آتے ہیں دنیا کی ٹریڈ کے، اکیلا انڈیا جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے، جو اس کے حساب سے انکم کے حوالے سے. اس کے بعد چین کی تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو بھی کراس کر رہا ہے. تو یہ اب روس کے اپنے معاملات ہیں، کرائسس کے باوجود اس کے جو ریسورسز ہیں اور جو ویلتھ ہے، جو نیچرل ریسورسز کی ویلتھ ہے، آئل ہے، گیس ہے، جو موونگ اور شیکنگ قسم کی پوزیشن رکھتا ہے اسلحہ کے اندر، دوسری چیزوں میں. تو اس حساب سے وہ کئی معنوں میں بریک جو ہے وہ G20 سے زیادہ پاورفل فورم بننے جا رہا ہے. اور یہ اس میں جو ہے جس ملک نے بھی ترقی کرنی ہے وہ اس جو ہے پلیٹ فارم کو کسی صورت میں مس نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ساری اپلیکیشنز آ رہی ہیں، اور اس میں پاکستان واحد ملک ہے جس کی طرف سے اپلیکیشن نہیں آئی، جس کی دو وجوہات ہیں جو میری سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے انڈر دی ٹیبل چین کو اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اور ساتھ میں چین کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ پلیز اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا،
چونکہ ہماری اتنی بڑی جو لارجر دین لائف قسم کی انا ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا کہ دیکھیں جی پاکستان کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ برک کی ممبرشپ مانگ رہا ہے، تو اب یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، چونکہ ہم سچے پریسٹیجیس قسم کے لوگ ہیں، تو ہمارے لیے اس طرح کے فورموں میں شامل ہونا کوئی عزت کی بات ہے، اس لیے پلیز آپ ابھی کسی کا ذکر نہ کریں۔ ایک بات یہ ہوئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی دے ہیو لاسٹ دیئر مائنڈ، جو ان کی لیڈرشپ ہے اس وقت تو لیڈرشپ ہے ہی نہیں نا، اس وقت تو لیڈرشپ جو ہے وہ خود ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے بعد مجرموں کی طرح کوئی سلاخوں کے پیچھے ہے، کوئی سمندر پار ہے، کوئی کہیں ہے، لیکن جو ریئل لیڈرشپ ہے اس کا تو اس کی طرف دماغ ہی نہیں جا رہا کہ یہ دنیا جس میں ہم زندہ ہیں، یہ گلوب، اس میں ہم لوکیٹڈ کہاں پہ ہیں، اور یہ جو دنیا میں جو ری ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی وجہ ہے، اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہی روایتی قسم کا انڈیا سینٹرک اور انڈو فوبک قسم کی جو پالیسی ہے کہ جی چونکہ اس کو انڈیا لیڈ کرتا ہے، انڈیا کنٹرول کرتا ہے، تو اگر ہم اس میں شامل ہوئے تو ہمیں جو ہے وہ انڈیا کے ٹرمز اور کنڈیشنز پہ جو ہے وہ شامل ہونا پڑے گا۔ تو آخر میں گھما پھرا کے تو پاکستان کے یہ جو 22-25 کروڑ لوگ ہیں، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ جا کے تو پھر وہی انڈیا کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ جس طرح کو کسی ایک وہ اس میں ایک دائرے کے اندر لوگ جو ہے وہ مقید ہو جاتے ہیں کوئی، اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ جو ہے ان کے لیے بچتا نہیں ہے، اور یہ سچویشن ہے اس وقت۔ بشیر صاحب، اسی سمٹ کا آخری نقطہ یہ ہے کہ جو یہ بات سامنے آئی ہے کہ ابھی بات چیت چل رہی تھی چائنا اور انڈیا کے بیچ، ایک ڈیلیگیشن وہاں پر تھا، اور لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوا، بات چیت نہیں مان پڑ سکی، تو کہا گیا کہ اب برکس میں سائڈ لائن میٹنگ ہوگی نریندر مودی اور پریزیڈنٹ شی کے بیچ۔ تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا برف پگھلے گی اس میٹنگ کے بعد؟ نہیں دیکھیں جی، جہاں تک چین اور انڈیا کا تعلق ہے نا، تو وہ میں نے کئی دفعہ کہا کہ دونوں ملک جو ہے نا فارورڈ لوکنگ ملک ہیں، اور ان کی جو ہے وہ دنیا کے بارے میں ایک پازیٹیو اپروچ ہے، چونکہ وہ دنیا میں جو کچھ بھی اس وقت گڈ ہے، اچھا ہے، اس میں وہ شیئر کر رہے ہیں، خواہ وہ بزنس ہے، ٹریڈ ہے، کوئی بھی ایشو ہے دنیا میں جو بلاک نئے سرے سے بن رہے ہیں ہر چیز میں، تو وہ ایک دوسرے سے اس طرح کی، پہلی بات یہ ہے کہ زیادہ دوری اختیار نہیں کر سکتے، جس طرح کی ایک پاکستان نے دیوار کھڑی کی ہوئی ہے اپنے اور انڈیا کے درمیان، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، چونکہ آپ انڈیا اور چائنا کی آپ ٹریڈ دیکھیں، ٹریڈ کا والیوم دیکھیں، انٹرنیشنل فورمز پہ جو ڈیلی بیسس پہ ان کے درمیان انٹریکشن ہوتا ہے وہ دیکھیں، اور اس کے بعد جو کمپٹیشن اٹ سیلف بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے تو آپ کسی بھی اپنی کمپیٹنگ جو پاور ہے اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے، اس سے اگنور نہیں کر سکتے، either you have to engage، یا پھر آپ نے اس کے خلاف لڑائی لڑنی ہوتی ہے، جو ظاہر ہے بیوقوفی کی جو بات ہے جو نہ انڈیا کر سکتا ہے نہ چین کر سکتا ہے۔ لیکن یہ پاکستان کی پالیسی ہے کہ بالکل انگیجمنٹ ہی نہیں کر رہی ہم نے کسی کے ساتھ، دنیا کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رابطہ ہی نہیں رکھنا۔ پہلے جو ہے وہ 20-30 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے ارد گرد انہوں نے ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے کہ جیسے یہ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اب انہوں نے افغانستان کے بارے میں سیم ایٹیچیوڈ اپنا لیا ہے، آپ نے بیانات دیکھے ہوں گے جو ملیٹری لیڈرشپ کی طرف سے کہ انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے پورا افغانستان سے۔ گزشتہ 7 سال سے ان کی حکومتیں 5 سال سے یہ کہہ رہی ہیں کہ افغانستان کی موجودہ حکومت دنیا کا کوئی بہترین رجیم ہے جس کو اگر دنیا نے تسلیم نہیں کیا تو پتہ نہیں کون سی آفت آ جائے گی، خدا خود اتر کے تو پتہ نہیں اپنے ہاتھوں سے لاٹھیاں مارنا شروع ہو جائے گا، لہٰذا ان کو فوراً تسلیم کرو۔ سر اگر آپ کو یاد ہو غلامی کی زنجیریں توڑی تھی، جی اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا غلامی کی زنجیریں توڑ دی۔ ہاں، وہ غلامی کی زنجیروں والوں کو تو خود زنجیریں پڑ گئی نا، اصل میں پرابلم یہ ہوا۔ لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ اب جب تک یہ جو ہے وہ کوئی نئی حکومت نہیں بناتے اس وقت تک ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، جو یو ٹرن کی ایک بہت ہی شکل ہوتی ہے خوفناک قسم کی۔ تو اس طرح کی پالیسیاں لے کے اب اسی طرح ایران کے ساتھ ظاہر ہے آپ دیکھ لیں
کہ ایران کے ساتھ آپ انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ اسمگلنگ کے ایک ایسے پروسیس میں تو شامل ہو سکتے ہیں جس میں آپ سے 3 سے 5 لاکھ لوگوں کا بقول آپ کے روزگار وابستہ ہے، اور بلینز آف ڈالر کا تیل چوری کر کے آپ رات کے اندھیرے میں تو دن میں اس کو دگنا تگنا 4 گنا کر کے اپنے عوام کو بیچتے ہیں. تو اس پہ آپ کو اپنا اسلام خطرے میں یا فرقہ خطرے میں نظر نہیں آتا، لیکن آپ کو ایک اوپن انسانیت پہ مبنی ایک جو انٹرنیشنلی ریکگنائز راستہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے تو اس سے تجارت کریں، اور دنیا کے پریشر میں آ کے تو آپ جو ہے وہ فیصلے کرنے کے بجائے آپ اپنی ضروریات کے مطابق فیصلے کریں، تو اس میں آپ نے دیکھ لیا. تو یہ جو ہے نا یہ فیلئر آف پالیسی جو ہوتی ہے نا جی، بہت ہی ایک کیٹاسٹروفک فیلئر جس کو کہتے ہیں، یہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے پاکستان. تو بس سر تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. دوبارہ بھی آپ تھینک یو جی، آپ کا شکریہ.